ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گرامی قدر عازمین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فریضۃ حج اور اس کی فضیلت کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے گفتگو کا یہ ہمارا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور عازمین اکرام کو اس کا نفع پہنچے اور اس خاکسار کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے ریا اور فریب اور مکر سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں نے ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ حکم عنایت فرما دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جب کعبہ بن چکا تو اللہ نے لوگوں کو اللہ کے گھر آنے کی دعوت عنایت فرمائی اور ارشاد ہوا کہ لوگوں میں اذن عام کر دو کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ دور دراز سے لوگ آئیں گے، اپنی اونٹنیوں کو دبلا پتلا کرتے ہوئے پہنچائیں گے، اس قدیم گھر کا تاکہ طواف کریں۔ تو فضیلت حج کے عنوان پر، فرضیت حج کے عنوان پر جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں یہ آیت بھی بہت انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جس میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہم تک پہنچتا ہے۔ فضیلت کے عنوان پر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت قیمتی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، سب لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جھنڈ مٹ میں موجود تھے اور صحابہ پروانوں کی طرح آپ کو حلقہ بنائے موجود تھے۔ اچانک دو نوجوان تشریف لاتے ہیں، ایک قبیلہ بنو ثقیف کا ہے اور ایک انصاری ہے۔ ثقیف کا کہنے سے مراد یہ طائف کے رہنے والے ہوں گے اور انصاری سے مراد مدینہ طیبہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے۔ ان دونوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور حضور سے یہ گزارش کی کہ ہم آپ کے پاس کچھ سوالات لے کے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے سوالات پیش کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کہو تو میں تمہارے سوالات بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، یا تم بتا دو کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ گویا حضور نے یہ اختیار ان نوجوانوں کو عطا فرمایا۔ ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کیا پوچھنے آئے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سوالات کا تذکرہ کیا۔ پہلا سوال ہے کہ بیت اللہ شریف کا ارادہ لے کر گھر سے نکلنے کا کیا اجر و ثواب ہوگا۔ دوسرا سوال تھا ان کا کہ صفا مروہ کا کیا اجر ہوگا۔ تیسرا سوال تھا عرفے کے دن وقوف کا اجر کیا ہوگا۔ چوتھا سوال تھا رمی جمرات کا کیا ہوگا۔ پانچواں تھا قربانی کا کیا ہوگا۔ چھٹا تھا سر منڈوانے کا کیا اجر ہوگا، اور ساتواں تھا طواف افادہ، جسے اہل اردو طواف زیارت کے نام سے جانتے ہیں، اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا۔ جب حضور نے ان باتوں کو بیان فرمایا کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو، اس پر ان دونوں نے کہا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم یہی سوال لے کے آئے تھے۔
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات عنایت فرمائے وہ حفظ جاں بنانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے خالص حج کے ارادے سے نکلتے ہو تو اونٹنی کے ایک قدم رکھنے اور ایک قدم کے اٹھانے پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ ساقط فرما دیتا ہے۔ رہی تمہاری طواف کی 2 رکعت نمازیں تو بنو اسماعیل کے کسی فرد کو غلامی سے آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہوگا۔ اور میں یہاں رک کر کہتا ہوں کہ بنو اسماعیل کی جو حضور نے وضاحت فرما دی، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی شاخ حضرت اسماعیل کی اولاد، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سلسلہ نسب ہمیں جا ملتا ہے۔ تو گویا اتنی اعلیٰ خاندان کے معزز گھرانے کے فرد کو غلامی سے آزاد کرانے کا جو ثواب ہوگا وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف کی ادائیگی پر ہوگا۔ دوسرا سوال تھا صفا مروہ کی سعی کا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، احادیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کو غلامی سے آزاد کرنے کا اجر یہ بتایا گیا ہے کہ آزاد کیے جانے والے فرد کے بدن کے روئیں روئیں کے برابر آزاد کرانے والے کا بدن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ تو گویا ایک بہت بڑی ضمانت ہے جو صفا مروہ کی سعی کے دوران عازمین کرام کو اللہ کی جانب سے میسر آئے گی۔ اس کے بعد میں ان کا تیسرا سوال تھا عرفات کے متعلق کہ عرفات میں وقوف عرفہ کا کیا اجر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی حاضری پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے دور دراز سے پراگندہ وال اور چہرے پر گرد اور پیروں میں گرد لیے ہوئے میری جنت کی طلب میں آئے ہیں۔ اب اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ، بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے ہی برابر کیوں نہ ہو، میں نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ جس کے لیے درخواست کریں اس کی بھی میں بخشش کا وعدہ کرتا ہوں۔ اسی طرح رمی کے بارے میں فرمایا، جو ان کا 5واں سوال تھا، قربانی کے بارے میں 5واں سوال تھا، نہیں 4تھا سوال رمی جمرات کے متعلق تھا کہ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہے اس کا کیا اجر ہے۔ تو فرمایا ہر وہ گناہ جو باعث ہلاکت تھا، یعنی ہر وہ گناہ جس کے کیے جانے پر انسان دوزخ کی گہری کھائیوں میں جا گر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس کنکر کے عوض اس گناہ سے معافی کا وعدہ فرمایا۔ رہی قربانی تو فرمایا ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے اور تمہارے رب کے ہاں اس کا ذخیرہ ہے، یعنی قیامت کے دن قربانی کا اجر یہ ہوگا کہ میزان عمل میں کسی کی نیکیاں اگر کم پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کا یہ اہتمام فرمائے گا کہ حج کے زمانے میں اس نے جو قربانی کی ہے اس کا وزن لا کر اس کے نامہ اعمال میں چڑھا دیا جائے اور اس کو اتنا باوزن بنا دیا جائے کہ اس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے۔ اسی طرح سر کے بال بنانے کا ثواب بتایا کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک گناہ کی معافی ہے۔ اسی طرح طواف افاضہ یا طواف زیارت جسے ہم کہتے ہیں، اس کے متعلق فرمایا کہ جب تم طواف زیارت کر رہے ہوتے ہو تو ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کیا جاتا ہے اور طواف کرنے والوں کے کاندھوں پہ وہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا پچھلا کوئی گناہ باقی نہیں رہا، تم طواف کرتے رہو، ماضی کا تمہارا سب حصہ معاف کر دیا۔ تو یہ اتنی عظیم حدیث ہمارے علم میں آئی جسے ہم نے چاہا کہ آپ سے شیئر کریں تاکہ حج کی جو فضیلت ہے اور اس سے جو ملنے والے فوائد ہیں اس سے آپ شعوری طور پر اللہ سے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرائیں کہ ہر عمل کو کرتے وقت ہمیں انتہائی سنجیدہ اور اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، یہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے خالص اللہ کے لیے حج کیا
اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی فحش کام اور کوئی گناہ کی بات اس نے نہ کی، تو حضور فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ یعنی یہ اتنی عظیم بات ہے کہ انسان معصوم بچوں کی طرح گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے گا، اور یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حج اور عمرے کو حضور نے فرمایا کہ متصل ملا کر کرو، کیونکہ یہ دونوں فخر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی سے سونے، چاندی اور لوہے کا میل کچیل دور ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی یہ تمثیل حضور نے مثال کے طور پہ ہمیں دی کہ جس طرح بھٹی میں ڈال کر سونار سونے کو کندن بنا دیتا ہے، اس طرح حج اور عمرہ انسانوں کے اوپر جو گناہ کی پرتیں ہیں اس کو جلا کر خاکستر کر کر اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعائیں مانگیں تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ حج کے عنوان پر ایک دو باتیں اور میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے چاہا کہ اس کو بھی آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کریں، جس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو میرا جو چھوٹا سا مطالعہ ہے اس کی صورتوں کے نام پر اگر ہم غور کریں تو گو کہ فرضیت کے طور پر تو ہمیں بتایا گیا کہ نماز کا سب سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر جگہ آپ کو اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کا تذکرہ ملے گا، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے نام کی صورت ہمیں نظر نہیں آئی۔ یعنی کہ صورت کا نام سورہ نماز ہو یا سورہ صلاۃ ہو یا سورہ زکوٰۃ ہو، اس طرح نہیں ملی۔ لیکن ہمیں الحمدللہ قرآن مجید میں صورت ملتی ہے جس کا نام سورۃ الحج ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بڑی اعزاز کی بات ہے حجاج بیت الکرام کے لیے کہ ان کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام قرآن مجید کے اندر نقل فرما دیا۔ اور ایک آخری میں ایک بات کہ فقہ میں ایک عظیم ترین فقیہ جسے اہل سنت والجماعت کے نزدیک امیر المومنین فی الفقہ کے اندر کا مرتبہ حاصل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی ایک رائے ہے حج سے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نے حج نہیں کیا تھا مجھے اس بات پہ تردد تھا کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے، لیکن جب میں نے حج کر لیا تو پورے وثوق اور اطمینان سے کہتا ہوں کہ سب سے افضل عبادت حج ہے۔ اتنی گفتگو کو سننے کے بعد ہمیں حج کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے، اس کے لیے یکسو ہونا چاہیے، اس کو ادا کرنے کے لیے فکر مندی ہونا چاہیے، اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں جٹ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس راہ کی مشکلوں کو عازمین کرام کے لیے ختم فرما دے، اور تمام دنیا سے یہ جو وبا کا اندیشہ ہمیں سننے اور دیکھنے میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سارے عالم کی حفاظت فرمائے اور حج کے راستوں میں یہ چیز رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جزاکم اللہ خیر۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك